رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے سامنے اب موجود ہے، اب اس کی قدر ہمیں نہیں کرے تو اس لعنت کے مستحق ہم بھی ہیں۔ رمضان بعض لوگ ایسے ہیں ان کو رمضان بھی ایک چیز، غیر رمضان بھی ایک چیز، رمضان کو بھی ایسے ہی گزارتے ہیں جیسے غیر رمضان میں گزارا کرتے تھے۔ جس طرح سے غیر رمضان میں کھانا پینا، گناہ میں ملوث رہنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، جتنے گناہ غیر رمضان میں کرتے تھے وہ تمام گناہ رمضان میں بھی کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے رمضان غیر رمضان دونوں برابر ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اللہ کے نبی کا آمین ہے۔ ہماری تمہاری دعا قبول ہوتی کی نہیں کی گارنٹی نہیں، لیکن بد دعا کرنے والا جبرائیل جو اللہ کا سب سے بڑا فرشتہ، وہ بد دعا کر رہا ہے اور اس کے اوپر بولتی نہیں، انگار کے اوپر تیل ڈالنا بول کو چھڑکنا کر، یہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی کا آمین، پہلے حضرت جبرائیل کی بد دعا ہی بہت بڑی تھی، وہ تو قبول ہونا ہی ہے، اس کے اوپر سے اللہ کے نبی کے آمین نے تو اور بد دعا کو مضبوط کر دیا میرے بھائی۔ تو وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، وہ آدمی برباد ہو جائے گا جس کے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور وہ اس کی قدر نہ کرے اور اس کے روزے نہ رکھے، اس کی تراویح نہ پڑھے، اس میں 5 وقتہ نماز نہ پڑھے، اس میں غیبتیں کرے، اس میں جھوٹ بولے، اس میں دھوکہ دے، اس میں مکاری کرے، وہ بندہ تو رمضان غیر رمضان دونوں برابر ہے اس کے لیے۔ اب یہ بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، ابھی جو عشرہ چل رہے وہ رحمت والا عشرہ ہے، بندوں کے اوپر اللہ کی رحمت اترتی ہے اس 10 دنوں میں۔ جو اللہ کے بندے روزہ رکھتے ہیں ان بندوں کے اوپر اللہ کی رحمت 24 گھنٹے برستی رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت برستی ہے، انسان کو سکون، راحت، اطمینان، جیسے رمضان میں انسان سکون سے رہ سکتا ہے اتنا غیر رمضان میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے 24 گھنٹے، اور اللہ کے فرشتے روزے داروں کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، چکر کاٹتے رہتے ہیں اور روزے داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو پہلا عشرہ ابھی ختم ہونے کے قریب ہے، اللہ کی رحمت اس 10 دن میں اللہ کی رحمت بے پایا رحمت، بے پایا رحمت اللہ کی برستی رہتی ہے۔ اور دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ مغفرت مطلب کہ اللہ تعالیٰ 10 دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ 10 دن اس بندے نے تراویح پڑھی، 10 دن اس بندے نے 5 وقتہ نماز کی پابندی کی، 10 دن اس بندے نے بھوکا رہا، روزے میں رہا، پیاسا رہا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، رویا، نفس کو کنٹرول میں رکھا، شیطانی وساوس سے بچ گیا۔ کیوں؟ شیطان ہے ہی نہیں، ابھی قید ہو گیا ہے، ابھی اس کو کوارنٹائن کے لیے بھیج دیا گیا ہے، بعد میں واپس آئے گا، 1 مہینہ ختم ہونے کے بعد پھر واپس آئے گا، ابھی کوارنٹائن میں ہے وہ، اس کی خوب وہاں پر علاج چل رہے، پٹائی کٹائی سب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مغفرت کا عشرہ ہے 10 دن، آگے جو آنے والا 10 دن ہے وہ مغفرت والا عشرہ ہے، اس میں بندوں کی مغفرت ہو جاتی ہے،
بندہ جو مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، محنت کا مطلب دنیاوی محنت نہیں بلکہ دینی محنت، روزہ رکھنا یہ بہت مشقت کی چیز ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کچھ بھی نہیں کھانا، خالص اللہ کے واسطے۔ چیزیں میسر ہیں، کھانے کی چیزیں ہی، پینے کی چیزیں میسر ہیں، لیکن پھر بھی نہیں کھا سکتا۔ پھل پھلالی ہے، نئے نئے فروٹ رمضان کے مہینے میں لا کر رکھا ہے، کھجور ہے، پانی ہے، بریانی بھی لا کر رکھے تو نہیں کھاتا۔ رمضان کا مبارک مہینہ ایسا برکت والا مہینہ، اللہ اس کے اندر رزق کو تو بڑھا دیتے ہیں، بندہ سوچتا بھی نہیں اتنا رزق اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ رزق اللہ دینے کے باوجود بھی کیا نہیں کر رہا ہے؟ نہیں کھا رہا ہے، نہیں پی رہا ہے۔ اور ویسے رمضان میں بھوک بھی نہیں لگتی، کبھی آزما تو نہیں اس کے بارے میں؟ آپ بھی آزمائے رہیں گے۔ جیسے غیر رمضان میں صبح ناشتہ کرے بعد دوپہر کے کھانے کے لیے آدمی تلملاتا کہ بھوک لگ جاتی، فوراً 2-3 گھنٹے کے بعد فوراً پھر کھانا کھاتا ہے، درمیان میں چائے پی کو رہا تو پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ بھوک لگتی ہے۔ غیر رمضان میں بھوک محسوس ہوتی ہے، لیکن رمضان میں ایسا لگتا ہے کہ آدمی کو بھوک تو شاید محسوس ہی نہیں ہوتی، کوئی چیز کھانے کو من ہی نہیں کرتا، دل ہی نہیں کرتا کہ کچھ کھائیں۔ شاید آپ کو محسوس ہوا رہے گا، ایسا محسوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو رمضان کے مہینے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدمی کو بھوک بھی زیادہ تر نہیں لگتی، وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ میرے بندے بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، اور ان کو شدت پیاس اور تکلیف بھی ان کو محسوس نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے۔ یہاں تو بنگلور کا جو ماحول ہے، موسم ہے، بالکل ٹھنڈا ہے۔ اصل روزہ وہاں کا ہے جہاں پر گرمی کا علاقہ ہو، جہاں ایک دم دھوپ بہت زیادہ، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو، بڑی شدت کے ساتھ پیاس لگتی ہے، پسینہ ایسا نکلتا ہے گویا کہ نل میں سے پانی نکل رہا ہے، اس طرح سے پانی پسینہ بہتا رہتا ہے، خطرات پسینے کے خطرات ٹپکتے رہتے ہیں، ان مقامات کا اصل روزہ ہوتا ہے۔ یہاں ٹھنڈا موسم ہے، آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ روزہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ کبھی اسی خیال میں کیا کرتا ہے، روزہ ہوں کہ نہیں، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا، اس لیے اٹھا کو کھا بھی لیتا ہے، بھول کو کھا لیتا ہے، کبھی بھول کر کوئی چیز کھا بھی لیتا ہے، پھر یاد آتا ہے روزہ ہونا نہیں۔ کوئی بات نہیں، جو تم نے کھا لیا وہ اللہ آپ کو کھلائے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ جب بھولے سے جو آدمی کھا لیتا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، جو جان بوجھ کر کھا لے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا غلطی سے کھا لیا۔ غلطی کا مطلب پانی سے کلی کر رہا تھا مثال کے طور پر، وہ غلطی سے اندر چلے گا، کلی کرنا چاہ رہا تھا انہیں لیکن وہ غلطی سے اندر چلا گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ چلا گیا۔ غلطی سے ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھولے سے آدمی کھا لے پی لے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کو بریانی پلیٹ میں ڈالنے کو پوری پلیٹ ہضم کر ڈالا، پھر یاد آیا اسے روزہ کو، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا کھانے کو نہیں، بھول کو کھایا سو، نہیں بھول کو کھا لیا سو کر کو نہیں بولنا، سمجھ میں آیا؟ ہاں میں بھول گا روزے کو بھول گا کھا لے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بھلاٹ خود بخود آ جائے، آدمی کھا لے تو وہ اور بات ہے۔ میں بھول جاؤں روزے کو کھا لے تو بعد میں دیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہے، سمجھ گئی بات؟ تو غلطی سے اگر کھا پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھولے سے اگر کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال تو ہمارے علاقوں میں ہم نے کیا نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں روزہ نہیں کہ نہیں ہے۔ اصل روزہ تو وہاں کا ہے جہاں پر سختی کے ساتھ، بہت شدت کے ساتھ
धूप पड़ती हो, गर्मी ज्यादा होती हो, पसीना टपकता हो, आदमी प्यास की शिद्दत होने लगे उसको, असल रोजा तो वो होता है। हकीकी रोजा तो वो है जहां पर 14-14 घंटे रोजा रखना पड़ता है। 2:30 बजे सहरी खत्म, 3 बजे सहरी का वक्त खत्म हो जाता है, शाम में 7 या 8 बजे के करीब करीब 7:30 बजे के करीब में वो इफ्तारी का वक्त शुरू होता है। बहुत लंबा वक्फा बाज़ इलाकों में होता है। असल रोजा तो वो, असल रोजा तो क्या है? वो असल रोजा है। हम लोग जो रोजा रखते हैं अल्लाह की तरफ से नियामत है, समझो हमारे लिए, इतनी मशक्कत नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हमारा रोजा इतनी मशक्कत वाला नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दरमियानी अशरा क्या है? मगफिरत वाला अशरा है। अल्लाह ताला बंदों की इस अशरे में मगफिरत फरमाते हैं, सारे बंदों की मगफिरत हो जाती है, सब सब सबकी। हाँ, कुछ बंदे ऐसे हैं जिनकी मगफिरत नहीं होती, कुछ बंदे ऐसे हैं जिनकी मगफिरत नहीं होती। उनमें से सबसे बड़ा वो है जिसकी मगफिरत नहीं होती। एक वो आदमी है जो अल्लाह की जात के साथ शरीक ठहराता हो, उस बंदे की मगफिरत नहीं। और माँ बाप को सताने वाला, ऐसे बंदे की मगफिरत नहीं होती। माँ बाप को रुलाने वाला, परेशान करने वाला, उनकी देखभाल जो न करे, ऐसे बंदे की मगफिरत कभी नहीं होती। रमजान के मुबारक महीने में अगर उसकी मगफिरत नहीं हुई तो फिर कौन सा मौका है? इससे मुबारक महीना कोई भी नहीं। रमजान से बढ़कर, इससे बढ़कर मुबारक महीना कोई भी नहीं है, इससे बाबरकत महीना कोई भी नहीं है। ऐसे महीने में अगर इस बंदे की मगफिरत नहीं हुई तो फिर कब होती? इसलिए वालिदैन की कदर करें, इस महीने में खासकर वालिदैन की खिदमत करें। कितने ऐसे बंदे हैं जो वालिदैन से बिछड़ चुके हैं, वालिदैन को यहां से ले जाकर वोल्ड हाउस में रख दिए गए हैं। कितने लोग ऐसे हैं माँ बाप को घरों से निकाल कर बाहर कर दिए। कितने लोग ऐसे हैं माँ बाप को नाराज कर चुके। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजों में से बीच का जो दरवाजा है वो तेरा बाप है। तुझे इख्तियार है, तू चाहे तो उस दरवाजे की हिफाजत करे उनकी खिदमत करके, या तो उस दरवाजे को तू तोड़कर हलाक कर दे उनको उनको परेशान करके। वालिदैन की राज़गी, माँ बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है, वालिदैन की रजामंदी अल्लाह की रजामंदी है। और जो बंदा वालिदैन को परेशान करता है वो उसका अजाब दुनिया ही में भुगतेगा। जो वालिदैन को परेशान करता है उसका अजाब तो उसे दुनिया ही में उसकी सजा मिल जाएगी, और आखिरत में तो मिलना ही है, लेकिन दुनिया ही में अल्लाह उसका अजाब चका के दिखाएंगे कि तूने अपने वालिदैन की कदर नहीं की तो तेरी सजा ये है। माँ बाप का हक बहुत बड़ा है, सबसे ऊंचा हक। अल्लाह के बाद, रसूलुल्लाह के बाद सबसे पहला हक वालिदैन का है। बाज़ लोग बोलती जोरू का हक को नहीं, सबसे पहला हक वालिदैन का है। अल्लाह के बाद, रसूलुल्लाह के बाद अगर किसी का हक है तो वो वालिदैन है। पहला उनके हकदार, उनके पैर पकड़ करके माफी मांगो जिन्होंने उनको तकलीफें दी है, उनको भगाया है, उनको घरों से निकाला है। कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि जिन्होंने अपने वालिदैन को लात मार करके भगाया। एक बंदे को मैं जानता हूं, उस बंदे ने अपने बाप को तमाचा मारा। क्या बीती होगी वो उस बाप पर, बाप को मारने वाला हो गया। वो जरूर भुगतेगा दुनिया ही में उसका अजाब, वो दुनिया ही में भुगतेगा वो अजाब। वालिदैन की कदर नहीं है, उनके जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि वालिद क्या होता है, वालिदा क्या होती है। कुछ लोग वालिद को भगा देते हैं, कुछ लोग वालिदा को भगा देते हैं।
ایک کی قدر ہے دوسرے کی قدر نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، والدین کو کبھی تکلیف نہ دو، والدین کو کبھی تکلیف نہ دو، والدین کو کبھی تکلیف نہ دو۔ اگر آپ نے تکلیف دی ہے آپ کی مغفرت نہیں ہوگی، آپ کی مغفرت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر چڑھ رہے تھے، صحابہ کرام سے فرمایا، رمضان کا مبارک مہینہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تشریف لائے، منبر کے قریب تشریف لائے، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تمام صحابہ کرام کیا ہو جاؤ، قریب قریب آ جاؤ۔ حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ نقل کرنے والے حدیث ہی صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ تشریف لائے منبر کے قریب، تمام صحابہ کرام کو منبر کے قریب ہونے کا حکم دیا، سارے صحابہ قریب آ گئے، اللہ کے نبی منبر کے اوپر چڑھے۔ تین باتیں ہیں اس میں، تین باتیں ذکر نہیں کر رہا ہوں، ایک بات ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا ایک منبر کے ایک سیڑھی پر اللہ کے نبی نے قدم رکھا، قدم رکھ کر کے فرمایا آمین، پھر دوسرے قدم پر سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ تینوں جگہ پر، ایک سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، تین سیڑھیوں پر قدم رکھ کر ہر جگہ پر اللہ کے نبی نے آمین 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 فرمایا۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سا ایک نیا اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے، ایک نیا عمل اللہ کے نبی نے آج کیا ہے، اب تک ہم نے ایسا عمل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے نیا عمل آپ نے کیا، آج تک ہم لوگوں نے ایسا عمل نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی تشریف لائے، اور جب میں پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تھا اس وقت میں اس لیے آمین کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے پاس آئے، رمضان کا مبارک مہینہ جس کے پاس آئے اور وہ بندہ رمضان المبارک کی قدر نہ کرے، قدر نہ کر کے جنت سے محروم ہو جائے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، بد دعا کی، اور میں نے ان کے کلام پر آمین کہا۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے سامنے اب موجود ہے، اب اس کی قدر ہمیں نہیں کرے تو اس لعنت کے مستحق ہم بھی ہیں۔ رمضان، بعض لوگ ایسے ہیں ان کو رمضان بھی ایک چیز، غیر رمضان بھی ایک چیز، رمضان کو بھی ایسے ہی گزارتے ہیں جیسے غیر رمضان میں گزارا کرتے تھے۔ جس طرح سے غیر رمضان میں کھانا پینا، گناہ میں ملوث رہنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، جتنے گناہ غیر رمضان میں کرتے تھے وہ تمام گناہ رمضان میں بھی کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے رمضان غیر رمضان دونوں برابر ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اللہ کے نبی کا آمین ہے۔ ہماری تمہاری دعا قبول ہوتی کہ نہیں کی گارنٹی نہیں بول سکتے، ہماری تمہاری دعا قبول ہوتی کہ نہیں کی گارنٹی نہیں، لیکن بد دعا کرنے والا جبرائیل جو اللہ کا سب سے بڑا فرشتہ، وہ بد دعا کر رہا ہے، اور اس کے اوپر بولتی نہیں، انگار کے اوپر تیل ڈالنا بول کو چھڑکنا کر، یہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی کا آمین، پہلے حضرت جبرائیل کی بد دعا ہی بہت بڑی تھی، وہ تو قبول ہونا ہی ہے، اس کے اوپر سے اللہ کے نبی کی آمین نے تو اور بد دعا کو مضبوط کر دیا۔ میرے بھائی، تو وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، وہ آدمی برباد ہو جائے گا جس کے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور وہ اس کی قدر نہ کرے اور اس کے روزے نہ رکھے، اس کی تراویح نہ پڑھے، اس میں 5 وقتہ نماز نہ پڑھے، اس میں غیبتیں کرے، اس میں جھوٹ بولے، اس میں دھوکہ دے، اس میں مکاری کرے،
وہ بندہ تو رمضان غیر رمضان دونوں برابر ہے اس کے لیے. اب یہ بندے کے لیے ہلاکت ہے. اللہ کے نبی نے آگے فرمایا میں جب دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تھا اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ جس کے سامنے اس کے والدین موجود ہو، جس بندے کے والدین زندہ ہو، وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کو نہ کما لے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے. مجھے یہ بات آج عرض کرنی تھی. والدین اس کے سامنے موجود ہے، والدین زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے. اگر ان کی خدمت کر کے تو جنت کا مستحق نہیں بنا، ان کی خدمت اتنی نہیں کیا کہ جس سے تو جنت کا وارث ہوتا، والدین کو نافرمانی کر کے تو جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، تو فرما رہے وہ آدمی ہلاک ہو جائے. اللہ کے نبی حضرت جبرائیل بد دعا کر رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. جس کے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، جن کے والدین کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، جن کو چلنا مشکل ہے، جن کو بیٹھنا مشکل ہے، جن کو کھڑنا مشکل ہے، جن کے لیے آنا جانا مشکل ہے، ایسے بندوں کے لیے اگر تم نے خدمت کر کے جنت نہ کمائی تو تمہارے لیے جہنم واجب اور تمہاری ہلاکت یقینی. حضرت جبرائیل کی بد دعا، اللہ کے نبی کا آمین، اور مضبوط کر دیا بد دعا کو. اس لیے والدین جن کے بھی ہیں ان کی قدر کرے. دوستوں کی قدر ہوتی ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوست کی دوست جتنی قدر کرتا ہے اتنا والدین کی نہیں کرتا. دوست کا اسے ہمیشہ خیال رہتا ہے لیکن والدین کا خیال نہیں رہتا. اگر دوست کسی مصیبت میں ہے اس کو ساتھ دینے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے وہ کوسوں دور چلا جاتا ہے، لیکن والدین اگر پریشان ہو ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک جو تک نہیں رہتی اس کے کانوں پر. میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں والدین کو مت ستاؤ، والدین کو پریشان مت کرو. ان کی دعائیں لو، ان کی بد دعائیں نہ لو. ان لوگوں سے پوچھو والدین کی قدر، ان لوگوں سے پوچھو، اس یتیم بچے سے پوچھو جس کا باپ نہیں ہے، اس یتیم بچے سے پوچھو والدین کی قدر جس کی ماں نہیں ہے. والدہ معمولی شخصیت نہیں ہے. آج اولاد کچھ پڑھی لکھی ہو جاتی ہے، وہ بھی والدین کے صدقے طفیل میں. ان کو پڑھائے سو والدین، ان کو پڑھانے کے لیے گدھے کی طرح مشقت والدین نے کی تھی. ان کے اسکول کی فیس بننے کے لیے اس کے باپ نے گدھوں کی طرح بوجھ اٹھایا تھا. بڑی بڑی چپڑیوں کو اٹھا کر سر پر لے جا کر، وزن لے جا کر، بوجھ اٹھا کر کے 2-4 پیسے کما کر ان کی اسکول کی فیس بنا کرتے تھے. جن والدین نے دینی تعلیم حاصل نہیں کرائی بلکہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے اتنا بڑا تعلیم دے کر کے اس کو اتنے اونچے مقام تک پہنچایا، آج انہی والدین کو تم پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہو، لات مار رہے ہو، ہاتھ سے تماچا مار رہے ہو، ان کے چہرے پر مار رہے ہو. شرم آنی چاہیے. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہے، رتی برابر احساس ہے، رتی برابر احساس ہے. رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ چل رہا ہے، قدر نہیں ہے دوستو، قدر نہیں ہے. اللہ کا قہر اترے گا، اللہ کا عذاب اترے گا ایسے بندوں پر.
اللہ کا عذاب اترے گا ایسے لوگوں پر. اللہ کے نبی کی پھٹکار ہے, حضرت جبرائیل کی پھٹکار ہے, اللہ کی لعنت ہے اس بندے کے اوپر.